الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ مقطع سورۃ النساء کا اللہ رب العزت نے اس سیاق میں ذکر فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ عاشروہن بالمعروف، اور اس کے درمیان میں نکاح جس گناہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اس گناہ کی سزا بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ یہ ربط کو مستحضر کرنے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم دیا اور نکاح کی حد بیان کر دی کہ کتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، اور سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارحام کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے حق حقوق پامال کرنے سے بچو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے حوالے سے جو تمہارے فرائض اور ذمہ داریاں بنتی ہیں انہیں پورا کرو۔ اور اسی سلسلے میں پھر اللہ رب العزت نے کہ رحم کے ساتھ جو رشتے وجود میں آتے ہیں، جس رشتے کے ساتھ یہ رحم کے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں وہ نکاح کا رشتہ ہے، اور پھر رحم کے رشتوں کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر تعلقات قائم ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ پھر مالی حقوق بھی ہیں اور معاشرتی حقوق بھی ہیں۔ اور گناہ جو انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا راستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حدود کے ذریعے ان راستوں سے روک دیا ہے انسانوں کو کہ انسان محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور دین اور شریعت نے ان راستوں کی طرف جانے سے انسان کو روکا ہے۔ لیکن انسان ہے جذبات سے مغلوب ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان راہوں کی طرف نکل جاتا ہے، تو جب بھی انسان ان راہوں کی طرف نکلے تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا بھی بیان فرمائی۔ پہلے ایک سزا تھی اور پھر دوسری سزا اس کے لیے مقرر فرما دی جو زنا کی حد ہے، اور اللہ رب العزت نے
توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا کہ اگر انسان ان حدود کو پامال کرتا ہے اور ان راہوں کی طرف نکل جاتا ہے جن راہوں کی طرف جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور راہ راست صراط مستقیم کے اوپر رہنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے، اور قرآن یہ داعی ہے صراط مستقیم کا، اور اسلام ہی صراط مستقیم ہے، اور یہ صراط مستقیم اللہ کی رضا کا راستہ ہے اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کا راستہ ہے، اور یہ جنت کا راستہ ہے، اور ادھر ادھر والے راستے جو ہیں یہ سارے انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ لیکن جب بھی انسان راہ راست سے ہٹ کر ان راہوں کی طرف نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں، اور یہ بہت بڑا دروازہ ہے توبہ کا جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کھول رکھا ہے۔ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے، دن کو گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، لیکن یہ توبہ جو ہے انسان کو موت سے پہلے اور موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے کرنی چاہیے، اور اگر انسان مر جائے تو پھر وہ مرنے کے بعد کی توبہ جو ہے نا وہ کسی کام کی توبہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ اس رشتہ نکاح کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس معاہدہ نکاح کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر جو انسان کے درمیان ایک معاشرت اور ایک معاملت اور ایک سلوک اور رویے کا شریعت تقاضا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عاشروہن بالمعروف، معاشرت بالمعروف، اور احسان، اور عورتوں کے حق میں بہتر ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، آداب کو اختیار کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا حاصل جو ہے، حاصل اس دین کا حاصل کیا ہے بتائیں؟ احسان۔ دین کا حاصل کیا ہے؟ سب سے اونچا مرتبہ احسان۔ احسان مع اللہ کے ساتھ احسان، اور احسان مع الخلق، مخلوق کے ساتھ احسان، اور اپنے ساتھ بھی احسان، اور جس کائنات کے اندر انسان رہتا ہے، ماحول جس میں جیتا ہے، اس کے ساتھ بھی احسان۔ انسان جو ہے وہ حسن خلق اور حسن معاملہ اور حسن عمل اور حسن قصد کا پیکر بن جائے، اس کی نیت بھی حسن ہو، اس کا عمل بھی حسن ہو، اس کا قول بھی حسن بلکہ احسن ہو، اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ عبادت کا یہ بھی احسان والا ہو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ یہ بھی احسان والا ہو۔ یہ اس دین کا حاصل ہے، یہ اس دین کا حاصل ہے۔ پورا دین جو ہے اس کا آخری مذہب جس کے اندر آ کے سارا دین جو ہے وہ انسان کو انڈیلنا چاہتا ہے، اور جو چیز انسان کے اندر اتارنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان محسن بن جائے، محسن بن جائے، محسن بن جائے انسان۔ تو محسن بننا یہ دین کا حاصل ہے، تو اس کے اوپر انسان کو توجہ کرنی چاہیے، خود بھی اپنے آپ کو احسان کے مدارج کے اندر آگے سے آگے، اوپر سے اوپر لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو محرمات ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا، عورتوں کی جو حد ہے جائز اور حلال وہ بھی بیان فرما دی، مثنیٰ و ثلاث و رباع، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ تعدد جو ہے یہ نکاح کے اندر تعدد کی اجازت عدل کے ساتھ ہے اور احسان کے ساتھ ہے۔ عدل و احسان کے تقاضے پورے کر سکو تو یہ جائز ہے، اور اگر یہ تقاضے مخدوش ہونے کا خطرہ ہے تو پھر انسان کو اس راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عدل اور احسان کا حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ پورے اسلام کا منشور ہے، یہ آیت جو ہے یہ اسلام کا منشور ہے، پورا دین جو ہے وہ اس آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے خطبے میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے، پورا پیغام جو ہے اسلام کا اس آیت کے اندر آ جاتا ہے، العدل والاحسان۔ تو عدل یہ ضروری ہے،
اور عاشرون بالمعروف یہ احسان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے محرمات کا ذکر فرمایا کہ کون سے رشتے جو ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور عرب جاہلیت کے اندر یہ جو ہمارے رشتے ہیں، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، خالہ کا، پھوپھی کا، یہ جو نسبی رشتے اللہ رب العزت نے محرم قرار دیے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ محرم تھے۔ ہاں فارس کے اندر کوئی رشتہ مقدس نہیں تھا، ان کا ماحول ایسا تھا۔ اور یہ جو رومن تہذیب ہے اس کے اندر بھی یہ بات تھی کہ یہ محرم رشتے محترم نہیں تھے، اور اس طرح کے نکاح وہ کر لیتے تھے۔ اور اسی کا یہ اثر ہے کہ آج مغربی تہذیب جو کہ انہی جاہلیت کی تہذیبوں کا تسلسل اور انہی کا نیا ظہور ہے، وہی جاہلیت کی تہذیب جو ہے وہ اس تہذیب کے اندر ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ محمد قطب اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور جو چلے گئے ہیں ان پہ رحم فرمائے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، جاہلیت القرن العشرین۔ نام کیا ہے؟ جاہلیت القرن العشرین۔ اس 20ویں صدی کی جاہلیت، اور اب تو 21ویں صدی آ گئی، اب تو 21ویں صدی آ گئی، تو اس کے اندر یہ جاہلیت ہے۔ اور اس جاہلیت کے اندر اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عرب جاہلیت میں یہ ماں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، بیٹی کا، بہن کا رشتہ یہ محترم تھے، لوگ ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ برائی کا بھی بہت کم امکان تھا، بہت کم امکان تھا، لوگ اس سے بچتے تھے۔ لیکن اب جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر یہ رشتے مقدس نہیں رہے، یہ رشتے مقدس نہیں رہے۔ ماں بیٹے کا، بھائی بہن کا، حتیٰ کہ بیٹی اور باپ کا یہ ناجائز اور حرام تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعلق جو ہے اس عمر میں قائم ہوتا ہے جب کہ ابھی بچی چھوٹی ہوتی ہے۔ اتنا ہیجان ہے اور اتنی وحشیت ہے اور اس قدر درندگی ہے، اللہ معاف کرے کہ میرے جاننے والے ایک وہ اسپتال میں ہیں، کہتے ہیں وہاں کیس آتے ہیں کہ باپ نے یا بڑے بھائی نے چھوٹی بہن کے ساتھ زیادتی کی، خون و خون کر دیا، زخمی کر دیا، بے ہوش کر دیا۔ اسپتالوں میں اس طرح کے کیس آتے ہیں، اور اسی جاہلیت کے اثرات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے اور اس کے تزکیے کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے، یہ ان ساری چیزوں کو، جو کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے، جو اللہ انسان کا خالق ہے، اور انسان کے بارے میں جتنا وہ جانتا ہے انسان اتنا نہیں جانتا، اور سارے انسان بھی مل کر انسان کے بارے میں وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا بھلا وہ نہیں جانتا، اور وہ لطیف الخبیر، وہ ہر باریک سے باریک اور ہر مخفی سے مخفی چیز سے باخبر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو جانتے ہیں انسان کے بارے میں وہ انسان نہیں جانتے۔ ہاں لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ جی یہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکی لڑکا جو ہے ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا، یہ حکم عارضی تھا، یہ ابتدائی حکم تھا، عارضی تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ رب العزت نے اس وقت یہ حکم رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے انسانی معاشرہ ترقی کرتا گیا تو پھر اس کے مطابق احکام جو تھے وہ ان حالات کے مطابق آتے چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے رشتوں کو تقدس عطا فرما دیا۔ اور عربوں کے اندر باقی جو دوسرے رشتے تھے وہ تو محترم تھے، لیکن باپ کی منکوحہ اس کے بارے میں ان کے ہاں یہ رواج تھا، اور یہ نکاح یعنی جو ماں ہے اس کے ساتھ تو وہ نہیں کرتے تھے، لیکن جو باپ کی منکوحہ ہے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے تھے، اور اس میں سے اولاد بھی ہو جاتی تھی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اضواء البیان، وہ دیکھ لیں آپ،
امید تو ہے آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس کے بارے میں مطالعہ کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ذرا اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے تفسیر طبری کے حوالے سے اور تفسیر جو واحدی کی تفسیر ہے اور جو ثعلبی کی تفسیر ہے ان کے حوالے سے انہوں نے واقعات نقل کی ہیں کہ عرب جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جو باپ کی منکوہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی ایک صورت پیش آئی کہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ انتقال کر گئے، ان کے بیٹے تھے، اور جو ان کی منکوہ تھی عرب جاہلیت کے مطابق انہوں نے بیٹے نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں جو میرے باپ کی منکوہ ہے۔ تو وہ خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو میرے میاں کا بیٹا ہے، تو میں تو اس کو، میرا میاں بھی بڑا اچھا تھا اور یہ بھی بڑا اچھا ہے، اور میں تو اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی اور بیٹا ہی بنا کے میں نے اس کو رکھا ہے، اور اب یہ اس طرح کی صورتحال پیش آ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائے گا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ باپ کی منکوہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ تفسیر اضواء البیان، کوشش کیا کریں تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی اور یہ اضواء البیان، یہ پیش نگاہ رکھا کریں، اپنی تفسیری لائبریری کے اندر یہ تفسیریں شامل کر لیں۔ تفسیر بغوی اور تفسیر ابن کثیر یہ پہلی تفسیروں کا، تفسیر ابن جریر، تفسیر البسیط واحدی کی اور الکشف والبیان ثعلبی کی، اس کا یہ خلاصہ ہے دونوں، اور بڑا منقح اور مصفہ خلاصہ ہے بغوی اور ابن کثیر۔ اور فقہی احکام کے حوالے سے اور خاص طور پر اہل حدیث نقطہ نظر کے حوالے سے یہ شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا ذخیرہ جمع کر دیا ہے اس کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن کے حوالے سے ابن کثیر بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے موافق اور مناسب آیات ایک جگہ پر ذکر کر دیتے ہیں، اور ان کی ایک یہ بڑی جو ہے نا مبارک کوشش ہے کہ وہ 7 احادیث بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ جو پہلے ہیں ابن جریر ہیں اور ابن ابی حاتم ہیں، وہ آثار ذکر کرتے ہیں صحابہ اور تابعین کے اور سلف کے مفسرین کے، لیکن مرفوع احادیث وہ اتنی ذکر نہیں کرتے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع احادیث ذکر کی ہیں۔ تو اس طرح جو قرآن مجید کا سمجھنا انسان کے لیے بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو بغوی اور ابن کثیر، اور اسی طرح تفصیلی احکام کے لیے تو احکام القرآن کی کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، وہ بھی ہیں، علامہ جساس کی ہے اور اسی طرح ابن العربی کی ہے اور اسی طرح القیہ الحراسی کی ہے، یہ احکام القرآن کی کتابیں ہیں۔ لیکن جو انسائکلوپیڈیا ہے احکام القرآن کا وہ تفسیر قرطبی ہے، الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی، بڑی تفصیل ہے اس پر، انہوں نے بڑا سارا کچھ جمع کر دیا ہے۔ اور اس دور کے معاصر علماء میں سے ایک نوجوان عالم، اللہ تعالیٰ فرج اللہ عنہ، بیچارے اس وقت قید و بند کی مشکل میں ہیں، ان کی تفسیر ہے التفسیر والبیان لاحکام القرآن، اس نام سے 4-5 جلدوں میں ہے وہ۔ تو انہوں نے، وہ سعودی عرب کے علماء میں سے ہیں، وہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے اور بہت ہی اچھا ان کا انداز ہے، اور جدید فکر جو ہے نا وہ انسان کو ملتی ہے فہم قرآن کے لیے، احکام القرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور وہ اگر انسان کی اس تک رسائی ہو سکے، ویسے وہ مطبوع ہے، چھپی ہوئی ملتی ہے، لیکن وہ شیخ عبدالعزیز الطریفی جو ہیں
وہ اس وقت مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور اجر اللہ فرجہ، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی اور خلاصی نصیب فرمائے جس مشکل میں وہ ہے۔ بہرحال تو التفسیر والبیان لاحکام القرآن، تو وہ جدید جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے انسان کی رہنمائی ہوتی ہے اس میں، کہ قرآن مجید کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو دوسرے مفسرین ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر لوگوں کے لیے علم کے راستے کھولتے ہیں، اور قرآن مجید سے انسانوں کو جو ہے نا یہ ایک ایسا خیر اور ہدایت اور رشد کا اور فلاح کا سرچشمہ ہے کہ یہ خشک نہیں ہوتا، اور یہاں سے لوگ لیتے رہتے ہیں اور یہ جاری رہتا ہے، لوگوں کو ملتا رہتا ہے یہ۔ اور اس کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذہنی تربیت کرے، ان کتابوں سے مناسبت پیدا کرے اور بار بار پڑھے۔ یہ تکرار جو ہے نا، یہ بڑی ہی اہمیت والی چیز ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھا جائے۔ بار بار پڑھنے سے نا چیز ذہن میں آتی ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں وہ چیز ذہن میں نہیں آتی، دوسری دفعہ پڑھ لیں ادھر توجہ نہیں ہوتی، تیسری دفعہ پڑھیں اچانک ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہاں سے یہ بات بھی نکل رہی ہے۔ اور بہت ہی اچھی یہ عادت ہے کہ انسان ان چیزوں کو نوٹ کرے۔ اور کئی لوگ جو ہیں انہوں نے وہ قرآن مجید بنایا اس طرح کا ہوتا ہے جس کے اندر ورقے لگائے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کوئی چیز جو ظاہر ہوئی وہ نوٹ کر لی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے میرا بھی یہی طریقہ ہے، میں مطالعہ کرتا ہوں تو میں نے 4-5 جو ہے نا وہ دفتر بنائے ہوئے ہیں، تو جس حوالے سے وہ کوئی چیز مجھے نہیں ملتی ہے، رجال کے حوالے سے، کسی سند کے حوالے سے، کسی جرح تعدیل کے حوالے سے، کسی حدیثی فائدہ کے حوالے سے، شرح کے حوالے سے، کسی حدیث کے لفظ کے حوالے سے، تو میں وہ ساتھ ساتھ نقل کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس عادت کو اپنا نہیں سکا، لیکن گر ماں نہ رسیدے تو شاید برسی، ہم تو وہاں نہیں پہنچے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کی دستگیری فرمائے۔ تو مطالعہ جو ہے نا وہ اس طرح کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے نا ساتھ ساتھ قید العلم بالکتابہ، آدمی اس کو محفوظ کرتا جائے، تو یہ بڑی کام کی چیز ہے، زندگی بھر انسان کو کام آتی۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اس طرح کی کتابیں جو ہیں نا جو اس دور میں لکھی گئی ہیں تفسیر کی، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نئی چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اور انسان کا ذہن ایسا ہی ہے کہ جب انسان لوگوں کی کاوشوں کو پڑھتا ہے تنقیدی نقطہ نظر سے، پھر ان میں سے جو بہتر چیز ہوتی ہے اسے لے بھی لیتا ہے، تو پھر انسان کا ذہن بھی ایسا ہی زرخیز بن جاتا ہے کہ جب جیسے زمین نہیں ہوتی، زمین کے اندر پانی اور بیج ڈالتے ہیں تو پھر زمین جو ہے نا وہ گل و گلزار پیدا کرتی ہے اور نئی چیزیں پھر انسان کے سامنے آتی ہیں۔ تو چیز ڈالی جائے گی تو پھر ہی نکلتی ہے نا، تو ذہن میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ذہن زرخیز ہوتا ہے اور ذہن کے اندر نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا قولہ تعالی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ الْآیَةِ، نہى اللہ تعالیٰ فی هذه الآیۃ الکریمۃ عن نکاح المرأة التي نکحها الأب ولم يبین ما المراد بنکاح الأب هل هو العقد او الوطء، ولكنه بین فی موضع آخر ان اسم النکاح یطلق علی العقد وحده وإن لم یحصل مسیس، وذلك فی قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فصرح بأنه نکاح وأنه لا مسیس فیہ۔ اب یہاں شیخ صاحب نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جو علماء کے درمیان مختلف ہیں، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اب تم نکاح نہ کرو ما نکح آباؤکم، جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے، تمہارے باپوں نے، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ تو نکاح سے مراد کیا ہے؟ نکاح سے مراد عقد ہے، وہ معاہدہ ہے جس معاہدے کے ساتھ وہ تعلق حلال ہو جاتا ہے، یا وہ تعلق ہے جو جسمانی تعلق مرد عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے، وہ تعلق مراد ہے۔ اب کچھ علماء کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عقد ہے،
عقد کیا ہو جس کے ساتھ، وہ عقد کرنے سے ہی حرام ہو جاتی ہے۔ اور بعض کا یہ خیال ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ وہ تعلق بھی ضروری ہے کہ وہ مدخولہ ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے نا وہ حرام ہوتا ہے۔ تو کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ نکاح کا معنی ہوتا ہے الضم والاختلاط، تو لغت کے اندر یہ معنی ہے نکاح کا۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، کہتے ہیں نکح المطر الارض، بارش کا پانی زمین میں رچ گیا، زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ تو نکاح جو ہے وہ اس ضم اور انضمام اور اختلاط کو کہتے ہیں جب دو وجود ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ وطی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے، جو قرآن مجید کا عمومی استعمال ہے، وہ قرآن مجید نے نکاح عقد کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ یہ جوڑنا ہے، یہ جوڑنا ہے۔ اور وہ جو اس معاہدے کے بعد کا جو تعلق ہے، کہیں کہیں وہ بھی مراد ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی حتیٰ تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے۔ باقی عام طور پر جو ہے وہ قرآن مجید کی اصطلاح یہی ہے۔ اور یہ جن کا میں نے نام لیا علامہ عبدالعزیز الطریفی فرج اللہ عنہ، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے وطی کے معنی میں جو نکاح ہے اس کو بہت کم مواقع پر استعمال کیا ہے۔ عام جو قرآن کا استعمال اور دستور ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کو عقد کے معنی میں استعمال کرتا ہے، نکاح کو عقد کے معنی میں استعمال۔ انکحوا الیام منکم والصالحین من عبادکم فانکحوا ما طاب لکم من النساء، عقد کرو، عقد کرو، یہ معاہدہ کرو، یہ تمہارا معاہدہ ہونا چاہیے۔ عام قرآن کا استعمال یہی ہے۔ والنکاح قیل معناہ الوطی حقیقتاً کذا قال ابن الجوزی فی التحقیق وبناء على هذا احتج بهذه الآیۃ على ثبوت حرمت المصاہرۃ فی الزنا ومعنى الآیۃ على هذا لا تطؤ موطوعات الآباء سواء كان الوطء بنکاح صحیح او فاسد او ملک یمین او بشبہۃ او بزنا وفی القاموس النکاح الوطی والعقد له وهذه العبارۃ تفید الاشتراک، یعنی وطی اور عقد دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے دونوں معنوں کے لیے۔ وفی الصحاح اصل النکاح العقد، صحاح جوہری کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل نکاح جو ہے الضم، یعنی معاہدے کے ساتھ اکٹھا کر دینا ہے اور دونوں کو ملا دینا ہے، معاہدہ کر کے ان کو آپس میں باندھ دینا ہے، جوڑ دینا ہے۔ عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندھن۔ تو وہ کہتے ہیں اصل النکاح العقد ثم استعیر للجماع، پھر یہ استعارے کے طور پر یہ مجامعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو آخری عمل ہے اس کے لیے یہ بطور استعارہ کے استعمال ہوتا ہے۔ ومحال ان يكون في الاصل للجماع ثم استعير للعقد لان اسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه ومحال ان يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستقبحونه بما يستحسنونه۔ اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو عقد کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہی اس کا اصل ہے، اور وطی کے معنی میں استعمال ہونا جو ہے نا وہ استعارتاً ہے۔ اور قرآن مجید جب اس عمل کے لیے کوئی لفظ بولتا ہے تو وہ کنایے والا لفظ بولتا ہے، صریح لفظ نہیں بولتا، صریح لفظ نہیں بولتا۔ کیوں؟ قرآن مجید اور شریعت اور لوگوں کے معاشرے کے اندر بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم بستر ہونا، یعنی ایک بستر پہ سو جانا، اور ملامست او لامستم النساء، لمس یعنی انہیں تم نے چھوا ہے، اور مباشرت کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ لیٹنا، ساتھ لیٹنا۔ تو یہ کنایے کے الفاظ ہیں سارے، اور جو اس کے لیے صریح لفظ ہے
وہ استعمال نہیں کرتا۔ تو بہرحال علماء کے درمیان یہ چیز جو ہے وہ مختلف ہی ہے کہ کسی نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا اور کسی نے عقد کے معنی میں استعمال کیا، اور پھر اسی کے اوپر آگے بھی ان کا اختلاف ہے علماء کا، وہ فقہ کی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الزنا لا یوجب حرمت المصاہرۃ عند الشافعی و مالک۔ وہ کہتے ہیں کہ مجامت ہو چکی ہے لیکن عقد نہیں ہوا، زنا کیا ہے، تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، یعنی باپ کی مزنیہ جو ہے اس کے ساتھ بیٹے کا نکاح کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا، وہ عقد نہیں ہوا، وہ تو زنا ہوا ہے، بے شک بات جو ہے وہ آخر تک چلی گئی لیکن عقد کے بغیر ہوا ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام شافعی کا اور مالک کا یہ موقف ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔ وقال ابو حنیفہ و احمد یوجب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زنا سے بھی اس کی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، باپ کی مزنیہ کے ساتھ بھی بیٹے کا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وہی روایت عن مالک۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر غیر فطری تعلق بھی قائم ہوا ہو کسی عورت کے ساتھ تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جو ہے وہ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب جنہوں نے یہاں نکاح کا معنی عقد لیا تو انہوں نے تو یہ کہا کہ زنا کے ساتھ حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، اور جنہوں نے اس کا معنی وطی لیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب تعلق قائم ہو گیا ہے تو پھر وہ عورت جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اسی چیز کے اوپر یہ علماء کا اختلاف قائم ہوا ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ عقد جو ہے یہ تو استعمال ہوتا ہے، نکاح کا لفظ جو ہے یہ تو عقد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن کے عمومی استعمال کے اندر، لیکن یہ جو بات کہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ احتیاط والی بات ہے کہ اس طرح کا بھی تعلق قائم ہو چکا ہو اور تو پھر اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات کہ اس طرح کی چیزوں کی اشاعت کرنا، اظہار کرنا کہ اس کے ساتھ میرا اس طرح کا تعلق رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور ان چیزوں کی چھان بین کرنا، ان کی تحقیق کرید کر کے ان کو تلاش کرنا کہ کس کس کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، یہ شریعت کے اندر چیزیں مطلوب نہیں ہیں۔ عقد جو ہے اس کا تو اعلان اور اظہار بھی ہوتا ہے، اس کا تو پتہ چل جاتا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو اس چیز کے اندر لے کے آنا کہ اس کو شریعت نے حرام کیا ہے، یہ کوئی اتنی بات جو ہے نا وہ کوئی پسندیدہ نہیں لگتی۔ اس لیے عقد والی بات تو معتبر ہے، اور باقی جو ہے وہ انسان اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ اس کی تلاش کرے کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق رہا ہے اور کس کے ساتھ اس کا جائز تعلق تھا، کس کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ جو مشہور بات ہے اس کے اوپر انسان جو ہے نا وہ چلے۔ شریعت جو ہے نا قرآن مجید کا خاص طور پر اور دین کا جو احکام بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو عام ظاہر ہوں، اور وہ چیزیں جو خفیہ سراغ رسانی والا محکمہ ہی تلاش کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے، ان چیزوں کے اوپر احکام کی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات کہی کہ یہ کلمہ جو ہے نکاح کا دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن شیخ طریفی حافظہ اللہ و فرج عنہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کے اور حدیث کے استعمالات کا اگر انسان جائزہ لے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقد کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ کثیر الاستعمال ہے۔ وقد اجمع العلماء على ان من عقد عليها الاب حرمت على ابنه وان لم يمسها الاب، مطلق عقد کرنے سے بیٹے کے لیے وہ عورت ممنوع ہو جاتی ہے۔ وكذلك عقد الابن محرم على الاب اجماعا وان لم يمسها، وقد اطلق تعالى النكاح في آية اخرى مريدا به الجماع بعد العقد، وذلك في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد
بل لا بد معه من الوطی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة رفاعة القرظی لا حتى تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک یعنی الجماع، ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعید بن المسیب لوضوح النص الصحیح في عین المسألة. ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النکاح مشترک بین العقد والجماع، وقال بعضهم حقیقة في الجماع مجاز في العقد لأنه سببه، وقال بعضهم بالعكس. تنبیہ، قال بعض العلماء ان لفظة ما من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مصدریۃ، وعلیہ فقوله من النساء متعلق بقوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقوله من النساء متعلق بقوله لا تنكحوا، یعنی لا تنكحوا من النساء ما نكح آباؤكم، لا تنكحوا من النساء ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے. یعنی ما مصدریہ ہے اور من النساء جو ہے یہ لا تنکحوا کے متعلق ہے، ما نکح آباؤکم کے متعلق نہیں. وتقریر المعنى على هذا القول ولا تنکحوا من النساء نکاح آبائکم، اور معنی کیا ہوگا آیت کا اگر ما مصدریہ ہو تو ما نکح آباؤکم ما بما دخل علیہ فی تعویل المصدر کیا ہو جائے گا؟ لا تنکحوا نکاح آبائکم، اپنے باپوں جیسا نکاح نہ کرو. بعض علماء نے یہ کہا ہے اے لا تفعلوا ما کان یفعل آباؤکم من النکاح الفاسد، اور یہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کو مختار قرار دیا ہے اور معتبر کہا ہے کہ ما مصدریہ ہے، یعنی لا تنکحوا نکاح آبائکم، لا تنکحوا نکاحن کا نکاح آبائکم، جیسے تمہارے باپ نکاح کرتے تھے اس طرح کا معنی اختیار نہ کرو. والذی یظہر وجزم به غیر واحد من المحققین ان ما موصولۃ واقعۃ علی النساء اللاتی نکحها الآباء، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ما یہاں موصولہ ہے، اور لا تنکحوا ما نکح ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، یعنی یہ ما یہاں موصولہ ہے. لا تنکحوا ما نکحہن آباؤکم من النساء، اور یہ اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل ہے. کقولہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی تم نکاح کرو ما طاب لکم، یعنی ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں. تو وقد قدمنا وجہ ذالک، کہتے ہیں میں اس کی پیچھے وجہ جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں کہ یہاں ما طاب لکم من النساء، یہاں جو ہے نا ما موصولہ استعمال کرنا اس کو یہ زیادہ صحیح ہے. لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كما يدل له سبب النزول. فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلط خاطب ابنه امرأته، ان کے بیٹے قیس بن الاسلط نے ان کی اہلیہ جو تھی ان کو پیغام نکاح دیا. فاستاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا. فقال ارجعی الی بیتکی، آپ نے فرمایا گھر چلی جاؤ، جو حکم ہوگا پھر دیکھیں گے. فنزلت ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تو قال مقید، اس کے لیے میں نے یہ کتاب منگوائی کہ میں آپ کو یہ سناؤں. نکاح زوجات الآباء کان معروفا عند العرب ممن فعل ذلك ابو قیس بن الاسلط المذکور، انہوں نے اس کا ارادہ کیا تھا، کیا تو نہیں تھا. فقط تزوج ام عبید اللہ وکانت تحت الاسلط ابیہ، وتزوج الاسود بن خلف ابنت ابی طلحۃ بن عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار وکانت تحت ابیہ خلف، وتزوج صفوان بن امیہ فاختہ ابنت الاسود ابن المطلب ابن اسد وکانت تحت ابیہ امیہ کما نقل ابن جریر عن عکرمہ قائلا انه سبب نزول الآیت. وتزوج عمرو بن امیہ زوجۃ ابیہ بعدہ فولدت له مسافرا وابا معیط وکان لها من امیۃ ابو العیس وغیرہ فکانوا اخوۃ مسافر وابی معیط وامامہما وتزوج منظور. تو انہوں نے اس طرح جو ہے نا وہ کئی واقعات ذکر کیے ہیں کہ جو عرب کے اندر معروف تھے.